إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موسم آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اولا تمام قسم کے تعریفات حمد و ثنا عظمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعد درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ یہ اعلان سن چکے ہیں کہ آج کا خطبہ جمعہ بدعت ایک بدترین عمل اس پر دیا جائے گا.
آئیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بدعت کا معنی کیا ہے، بدعت کہتے کس کو ہے، اس بارے میں کچھ بات بتاتا چلو۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کچھ نئی چیز پیدا کرنا، نئی چیز، اور ایسی چیز پیدا کرنا جس کی مثال پہلے نہ ہو، اس جیسی چیز پہلے نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے، یہ جو آسمان ہے، اس آسمان سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اور یہ جو زمین ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں تھی۔ ایک نئی چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دیا، اسی لیے یہاں پر بدیع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بدعت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر ایسی چیز کا پیدا کرنا، ایسی چیز کا نکال دینا جس کی مثال جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول اور فعل اور عمل کے اندر نہ ہو، ان کے زمانے میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ابھی جو کچھ ہی دن پہلے جو میلاد کا دن گزرا ہے، اس کی مثال 600 سال پہلے تک نہیں تھی، اس کے بعد اس کو نکالا گیا، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ ہر وہ چیز جو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا کی گئی دین کے اندر، وہ بدعت ہے۔ یہ اس کی تعریف ہوئی مختصر سی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا سورہ کہف کے اندر کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ کر دوں جو اعمال کے حساب سے گھاٹے میں ہوں گے، جو اعمال تو کریں گے لیکن ان کا اعمال ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر بہت کچھ کرتے رہے، بہت کچھ کرتے رہے، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، دنیاوی زندگی کے اندر تامک ٹوئیاں مارتے رہے، بھٹکتے رہے، کبھی یہ من میں آیا تو یہ کر لیا، کبھی وہ من میں آیا تو وہ کر لیا، اور پھر اتنا ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ذکر کیا ہے، آج انسان دین کے اندر یہی کر رہا ہے، جو مرضی آیا کر لے رہا ہے، جو من میں آیا کر لے رہا ہے، جو پسند آئی بات وہ کر لیا، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ارے لوگ اچھا کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، لوگ اچھا کر رہے ہیں، اسی کے اندر لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ بہت ہی مشہور اور معروف سورہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کیا تمہیں کچھ قیامت کے دن کے بارے میں خبر بھی ہے، جس دن چہرے کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں، عمل کر کے تھک گئے ہوں گے دنیا کے اندر، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، ہفتہ کے دن آیا تو یہ عمل کیا، جمعرات کا دن آیا تو یہ عمل کیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو یہ عمل کیا، شعبان کا مہینہ آیا تو یہ عمل کیا، محرم کا مہینہ آیا تو یہ عمل کیا، عمل کر 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 کے تھک گئے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آج جب میں اس آیت کی تفسیر کو دیکھ رہا تھا اور کئی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، تو تفسیر ابن کثیر کے اندر، ہر گھر کے اندر یہ تفسیر موجود ہوگی، تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب امیر المومنین، ذرا غور سے سننا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک خانقاہ کے پاس سے گزرے، ایک چرچ کے پاس سے گزرے، خانقاہ کا مطلب چرچ، ایک چرچ کے پاس سے گزرے تو پادری کو آواز دیا، پادری صاحب، فادر جسے کہتے ہیں، آواز دیا تو وہ نکل کر کے آیا،
جیسے ہی وہ نکل کے آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا، زاروں کے تار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے آواز دیا، آپ نے بلایا، اسے دیکھ کر کے رونے لگے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی، کہا عاملۃ الناس وتصلیٰ نارا حامیہ، بیچارے یہ لوگ اپنے عبادت خانوں کے اندر کتنی عبادتیں کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، لیکن آخرکار ان کا انجام جہنم ہی ہے۔ اللہ اکبر، بہت محنت کرتے ہیں عمل کے نام پر۔ پھر رونے لگے عمر بن خطاب، بیچارے کتنے محنت کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی عبادت خانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر ہی جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا، کہ بہت سارے لوگ عمل تو کر کے لائیں گے، کافروں کے پاس عمل ہوگا، مشرکوں کے پاس عمل ہوگا، سب کے پاس عمل ہوگا، لیکن ہم ان کی عمل کو حباء منثورا، ہم ان کے عمل کو ذرات میں اڑا دیں گے، راکھ بنا کر کے اڑا دیں گے۔ ہوا میں جس طرح سے کوڑے کرکٹ اڑتے ہیں، ہم ان کے عمل کو ویسے ہی اڑا دیں گے، کچھ بھی ہم حساب نہیں کریں گے ان کے عملوں کا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا یوم تبیض وجوہ، کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، تو اس سے ان لوگوں کے مراد ہے جو سنت پر عمل کرتے ہوں گے، اہل سنت کے چہرے مراد ہیں۔ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے، اہل سنت کا مطلب یہ نہیں جو آج کل کے اہل سنت ہیں، وہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور عمل پر عمل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ یہی اہل بدعت ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، اہل بدعت کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے۔ یہ جو 3-4 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس کا ترجمہ بھی بتلایا، ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، بہت ساری نیکیوں کو انجام دے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، لیکن اگر وہ عمل جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل عمل اور قرآن سے ثابت نہیں تو وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث بھی سن لیجئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس آیت کا ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ عام فہم زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر اگر کوئی سکہ چلے گا تو مدینے کا سکہ چلے گا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کا سکہ نہیں چلے گا، وہ سب سارے کے سارے کھوٹے سکے ہیں۔ اگر کوئی سکہ چلے گا تو وہ مدینے کا سکہ چلے گا، ہر جگہ کا سکہ نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں، مہر نہیں، سیل نہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔ یہ حدیث تو سب سنیں گے، آئیے میں آپ کو اس کا سلیس معنی بتلاتا ہوں، اوریجنل معنی بتلاتا ہوں۔ فوا رد، یہ مصدر ہے عربی کے اندر۔ اس کا معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ کام جو انسان کر رہا ہے وہ کام مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے، وہ کام بھی مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوا کہ جو کرنے والا ہے وہ بھی مردود ہے، صرف کام ہی مردود نہیں، وہ کام بھی مردود ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ بدعت کو سماج میں ایسی حیثیت حاصل ہونی چاہیے کہ ہر کوئی انسان اسے ٹوکے، ہر انسان اس کی تردید کرے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ہر طرف سے اس کی تردید ہونی چاہیے۔
اللہ اکبر. لیکن آج ہوتا اس کا الٹا ہے. اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو ہر کوئی تردید کرے گا, ہر کوئی کہے گا نہیں نہیں غلط ہے, اور اگر بدعت پر عمل کریں گے تو ہر کوئی کہے گا کہ اچھا کام کر رہا. تو کسی کے اچھا کہنے سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے. وہ جبھی اچھی ہوگی جبکہ اس کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہو. جو ہم اور آپ یہاں جتنے سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, جب کبھی بھی وہ جمعہ میں آتے ہیں اور پہلے آتے ہیں, جو لوگ آخر میں آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوگا, لیکن جو لوگ ہمیشہ پہلے آتے ہیں وہ ایک جملہ ہمیشہ سنتے ہوں گے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, کہ سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے, اور سب سے بہترین راستہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ آگے وہی ہے جو اس بدعت کے بارے میں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت گمراہی, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے. اب ذرا سوچئے میرے دوستو کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بدعت پیدا ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. یہ ناممکن ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بتلا دیتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ حکم نہیں ہے, یہ میرا حکم ہے اور یہ میرا حکم نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جمعہ کے اندر, ہر خطبے کے اندر یہ پڑھتے تھے. کیوں؟ اپنی امت کو ڈرانا چاہتے تھے. اور یہ پیغام دیا جاتا آج بھی, میں جب پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے سامعین کرام, اے مسلمانوں, بدعت سے بچو. جب کبھی بھی کسی بھی مسجد کے اندر جمعہ کے دن یہ خطبہ جب ایک خطیب پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ پیغام ہوتا ہے. بڑے ہی نادان ہیں ہم لوگ, عجمی لوگ, کہ ہم نہیں سمجھتے کہ بھائی امام صاحب کیا پڑھتے. بہت سارے لوگ تو جان بوجھ کے لیٹ آتے کہ ارے ابھی تو عربی کا خطبہ ہو رہا ہے, ہم کیا سمجھیں گے, اسی لیے جب امام صاحب اردو میں دیں گے تب جائیں گے. کبھی تو پہلے تو آیا کیجئے, سمجھیے کہ کیا ہے اس کے اندر. یہ پیغام دیتا ہے خطیب پورے مسلمانوں کو ہر جمعہ کے دن کہ مسلمانوں بدعت سے بچنا, بدعت کے اندر کوئی خیر نہیں, کوئی بھلائی نہیں, بلکہ اس کے اندر سوائے برائی کے اور کچھ نہیں ہے. انسان لاکھ کر لے لیکن اس کا انجام جہنم ہی ہے بدعت کا, یہ بات یاد رکھ لیں. اس بارے میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, بلکہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستو یہ حدیث. یہاں جتنے سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو, اللہ کے لیے یہ حدیث سننا اور پھر فیصلہ کرنا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اچھائی کے بارے میں سوال کرتے, خیر کے بارے میں سوال کرتے, نماز کیا ہے, روزہ کیا, اس بارے میں سوال کرتے. اور جب میں آتا اور میں جب کوئی پوچھنا چاہتا کوئی چیز, تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا, برائی کے بارے میں پوچھتا, شر کے بارے میں پوچھتا. تو میں نے ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم کافر تھے, مشرک تھے, ہم زمانے جاہلیت میں تھے, اللہ نے ہمیں دین عطا کیا, ایمان عطا کیا, آپ یہ بتلائیے کیا اس خیر کے بعد بھی شر آئے گی؟ ابھی ہم ایمان والے بن گئے, ہم آپ کے اصحاب ہیں, دین آیا, ہم پہلے کافر تھے, اب مسلمان بن گئے, مومن بن گئے, دین والے بن گئے, تو ہم خیر میں ہیں, تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اس شر کے بعد بھی, اس خیر کے بعد بھی شر آئے گی. جی ہاں, اللہ اکبر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اب جو خیر ہے اس کے بعد جو شر آنے والی ہے, کیا اس شر کے اندر بھی کچھ بھلائی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, بھلائی تو ہوگی, لیکن اس کے اندر کمزوری ہوگی, بیماری ہوگی, کچھ کمزوری کی. ہاں, اس شر کے اندر بھلائی ہے, ابھی تو تم بھلائی میں ہو, لیکن تمہارے بعد ایک دور آئے گا جو شر کا دور ہوگا. کہا کیا اس شر کے دور میں کچھ اچھائی ہوگی؟ کہا کہ ہاں, لیکن کچھ کمزوری ہوگی. کہا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیسی کمزوری؟
کہا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میری سنت کے علاوہ کوئی اور سنت کو اپنائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ 2019 کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کبھی دین کے نام پر، کبھی عشق کے نام پر، کبھی محبت رسول کے نام پر، کبھی عشق رسول کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ سنت کے نام پر ہو رہا ہے نا۔ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے یستنون بغیر سنتی، جو میری سنت کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنائیں گے، میرے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائیں گے۔ تعرف منہم وتنکر، تم ان میں سے کچھ چیزوں کو جان لو گے اور کچھ چیزوں کو نہیں جانو گے۔ کہا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا اس کے اندر تو تھوڑی سی بلائی، یعنی کہ اس طرح سے کرنے والے صرف مسلمان ہوں گے اور دین کے نام پر کریں گے، رسول کے نام پر کریں گے، عبادت کے نام پر کریں گے۔ کہا کہ آپ یہ بتلائیے کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شر تو رہنے ہی والی ہے۔ یہ جو اس کے اندر جو خیر ہے اور تھوڑی سی کمزوری تھی لیکن خیر تھی، اس کے بعد بھی شر ہوگا۔ اور کیسا شر؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اس کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، جو ان کی بات کو مان لے گا جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے بلائیں گے۔ آج یہ کہا جاتا ہے جو انسان نماز پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، جو انسان حج کرے گا گمراہ ہو جائے گا، کچھ بھی عبادت کرے گا گمراہ ہو جائے گا، اور جو انسان قبر پرستی کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے بلانے والے لوگ ہوں گے۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی بات کو مانے گا وہ انسان جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ قربان جائیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفہم لنا، ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتلا دیجئے، ذرا ایسے لوگوں کے بارے میں بتلا دیجئے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے دین کے نام پر ہمیں گمراہ کریں گے، سنت کے نام پر ہمیں گمراہ کریں گے، محبت کے نام پر ہمیں گمراہ کریں گے، ذرا ایسے لوگوں کے بارے میں تو ہمیں بتلائیے۔ کہا کیا بتلاؤں؟ بس یہی سمجھ لو ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ تمہاری زبان بولیں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہارے قبیلے سے ہوں گے، تمہارے دین سے ہوں گے، تمہارے دھرم سے ہوں گے، تمہارے ہم مذہب ہوں گے، تمہارے ہم مسلک ہوں گے، تمہاری زبان بولیں گے، اردو بولیں گے، تیلگو بولیں گے، عربی بولیں گے، جو تمہاری زبان ویسی ان کی ہوگی، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں گے، وہ تمہارے درمیان رہ کر کے تم کو جہنم کے اندر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ دور کیسا دور ہے؟ یہ دور یہی دور ہے کہ لوگ بدعت کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ ہماری بدعت کی طرف، آؤ ہماری طرف، یہ بدعت کر لو، یہ کر لو۔ اور جانتے ہیں بدعت جو چیز ہوتی ہے وہ کھوٹی چیز ہے، اوریجنل نہیں ہوتی ہے۔ اور مارکیٹ میں دیکھ لیجئے کوئی چیز اوریجنل نہیں ہے، کوئی چیز نکلی ہے، ڈپلیکیٹ ہے، تو کیا کرتا ہے وہ سامان والا؟ بہت محنت کرتا ہے۔ بہت بڑی بات، پتہ کی بات بتانے جا رہا ہوں، جو ڈپلیکیٹ بیچنے والا ہوتا ہے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور جو اوریجنل والا ہوتا ہے وہ ایسے ہی سامان بیچ جاتا ہے، بولتا کوئی لینے دو نہیں لینے دو، جسے معلوم ہوگا وہ لے جائے گا۔ یہ بدعتی سب ایسے ہی ہیں، جب کبھی بھی کسی بھی بدعت کا وقت آتا ہے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور ہر جمعہ میں لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہم کبھی کہتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھ لیجیے یہ اہل بدعت کی پہچان ہے، بدعت کی یہ بھی ایک پہچان ہے میرے دوستوں۔ تو ایک انسان جو بدعت کو انجام دے گا دنیا و آخرت سے وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ شرح السنہ ایک کتاب ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ، کہ بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر! سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بدعت ایک ابلیس کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، بہت پسند ہے۔
ابلیس کو بدعت بہت پسند ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بدعت، کہا اس لیے کہ گناہ سے توبہ کیا جا سکتا ہے، بدعت سے توبہ نہیں کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر ایک انسان گنہگار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ توبہ کر لے گا اللہ سے ڈر کر کے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے. لیکن اگر ایک بدعتی ہے، وہ بدعت کو انجام دیتا ہے، تو کائنات کی رب کی قسم وہ مانے گا ہی نہیں وہ بدعت ہے. وہ تو یہی کہے گا کہ سنت ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ وہ سنت ہے. وہ توبہ کیسے کرے گا؟ بہت بڑی باتیں دیکھ لیجئے. بدعت سے ابلیس کے نزدیک بدعت بہت پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس زیادہ تر لوگوں کو اسی جال کے اندر پھنساتا ہے، اسی جال کے اندر پھنساتا ہے. اور بدعت کے اندر جانتے ہیں کون لوگ پھنستے ہیں؟ یہ وہ لوگ پھنستے ہیں جو دین پر عمل کرنا نہیں جانتے. بدعت سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں. بدعت سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جو پیٹ پالنے والے لوگ ہوتے ہیں. بدعت سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جو خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین پر عمل نہیں کر سکتے. ایسے ہی لوگ بدعت کو کثرت سے اپناتے ہیں. میرے دوستو یہ بات یاد رکھ لیجیے. بدعت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بہت ہی مشہور اور معروف سوالات کیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو 10-12 دن جو گزرے ہیں ربیع الاول کے، اس میں یہ سب باتیں زیادہ سنائی گئی ہیں. تو آپ سن چکے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب خطبہ جمعہ کے اندر دیا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ بدعت یہ اچھی چیز ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ اچھی بدعت ہے اور کر سکتے ہیں. اچھی بدعت اس میں کیا ہے؟ اور دلیل کس میں دیتے ہیں؟ دلیل اپنی بری بدعت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ جو تمام احادیث کتابوں کے اندر ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. یاد رکھ لیجئے بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کل کا لفظ ہو گیا، کل بولے تو تمام، یہ بہت آسان لفظ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر اچھی بدعت اور بری بدعت کہاں سے آ گئی؟ ارے بری چیز کوئی بھی، اب بدعت مطلب بری، اب بری چیز کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ یہ اچھی بری ہے اور یہ بہت بری ہے، یا پھر یہ بری نہیں ہے، ایسا بھی ہوگا. بری 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 ساری کی ساری چیزیں بری ہے. بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کہ عمر بن خطاب نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کی اچھی بدعت ہے. کون سی بدعت؟ یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پر جمع کر دیا، تو اس موقع سے یہ جملہ کہا تھا، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اچھی بدعت تو حضرت عمر نے شروعات کیا تھا، تو جب وہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سے خطبہ جمعہ فرض ہوا اس وقت سے لے کر کے تادم حیات ہر جمعہ میں یہ جملہ کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اس کے اندر حضرت عمر بھی رہتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے، دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی، ہر جگہ اتنے بڑے محبوب، کیا یہ جملہ نہیں سنے عربی جاننے والے کہ ہر بدعت گمراہی ہے؟ اگر انہوں نے سنا تھا تو پھر تقسیم کیسے کر دیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے خلاف کیسا کر دیے؟ جب انہوں نے سنا تھا یہ حدیث تو الگ کیسا کر دیے؟ دراصل جھوٹی بات ہے. حضرت عمر نے وہ کہا ہی نہیں تھا کہ بدعت کی 2 قسمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا یہ عرب کے لغت کے حساب سے کہا تھا. عرب کے لغت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ نئی چیز، نئی چیز. اور دین کے اندر بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی چیز کا نکالنا جس کی مثال نہ ہو پہلے. جیسے کہ ربیع الاول کی عید ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثال نہیں تھی، ایسے ہی آپ سمجھ لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت کے حساب سے کہا تھا جو عرب کی ڈکشنری ہے کہ نئی چیز. اب اس کے اندر نئی کیا چیز تھی؟ اب دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھائے تھے رمضان میں، 3 دن پڑھایا تھا، جماعت کے ساتھ بھی پڑھایا تھا.
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد اپنی دور خلافت میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس کو جاری کر دیا. یہ کون سی نئی چیز ہے؟ یہ کون سی نئی چیز ہے بولیے؟ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس کو جاری کر دیا، ایک امام کے پیچھے ہمیشہ کے لیے جمع کر دیا. تو اچھی چیز، تو یہ اچھی چیز تھی، یہ کوئی بری چیز نہیں، بدعت بھی نہیں تھی. بدعت تب ہوتی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت نہیں بنائی ہوتی. بدعت تب ہوتی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی ہوتی، تب بدعت ہوتی. یہاں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا کر کے بتا دیا تھا، اور ایک سبب تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور جب فرض ہو جاتی تو ہم اور آپ کر سکتے تھے. فرض نماز 2 رکعت نہیں پڑھتے ہیں تو وہ 8 رکعت مسلسل کہاں پڑھ سکتے تھے؟ کتنے بڑے گنہگار ہوتے تھے. تو اسی آرزو کو چالو کر دیا. تو یہ بدعت تو ہے ہی نہیں، لغوی اعتبار سے انہوں نے کہا تھا. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات، اس کا اعتراض تھا آپ سن لیے. دوسری بات جو آج کل بہت زیادہ کہتے ہیں کہ وہابی لوگ ہمیں بدعت پر اعتراض کرتے، میلاد منانے پر اعتراض کرتے. وہ لوگ جو مسجد بناتے RCC کا مسجد بناتے، کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ اذان دیتے تو میک سے اذان دیتے، کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ مسجدوں میں پھیل لگاتے، لائٹنگ لگاتے، کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتے ایسے سوالات کر کے، ایسی باتیں کہہ کر کے. بلکہ کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، تمہارا پیدا ہونا بھی بدعت ہے. لیجئے کیسے بڑے نادان ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو ہدایت سے نواز. آمین. کیسے نادانی والی، بیوقوفی والی بات کرتے ہیں. بدعت کس چیز کے اندر ہوتی ہے؟ دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ تو آئیے میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. اور ہمیشہ یاد رکھنا دین کے اندر بدعت اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے 1450 سال پہلے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بحیات میں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ تھے، زمین کے اوپر تھے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ دین مکمل ہے. اور دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ آئیے میں اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے دنیا کو مکمل نہیں کیا ہے. ہم نے دنیا کو مکمل نہیں کیا ہے. اے لوگو، ہم تمہیں دنیا کے اندر بہت کچھ دکھانے والے ہیں، بہت کچھ دکھانے والے ہیں. خود تمہاری ذاتوں کے اندر بہت کچھ دکھانے والے ہیں. یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ انہ الحق، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ بالکل حق ہے. دیکھ لیجیے دنیا کے بارے میں اللہ کہہ رہا بھی دنیا مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. ارے جب نامکمل ہے تو یہ RCC کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنے طرح کی مسجدیں بنیں گی. یہ فین کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنے طرح کے فین آئیں گے. یہ لائٹ کیا ہے؟ کتنے طرح کے فین آئیں گے. یہ تو دنیاوی امور ہے، یہ دنیاوی معاملات ہے. بھلا دین کا دنیا سے کیا کنیکشن؟ دیکھ لیجیے. لوگ سمجھتے نہیں، کہتے تمہارا پینٹ شرٹ پہننا بھی بدعت ہے، تمہارا کپڑا پہننا بھی بدعت ہے. یہ لیجیے. تو بھائی جب بدعت ہے تو خود کیوں پہنتے ہو؟ خود بھی ننگے پھرو. دیکھ لیجیے لوگ گمراہ کرتے ہیں. یہ دنیا نامکمل ہے، یہ جواب آپ ہمیشہ یاد رکھنا. ہم یہ سارے دنیاوی امور ہیں، اور یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ فین لگایا مسجد کے اندر، یہ RCC کا چھت بنایا، یہ حصیر بچھایا، یہ قالین بچھایا، یہ کپڑے پہنے، یہ کوٹ پہنے. یہ کیوں؟ یہ بھی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو. آپ کہا ہاں یہ کون سی حدیث ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے. صحیح مسلم کتاب الفضائل کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کھجور جب پیدا کرتے ہیں، کھجور کی جب کھیتی کرتے ہیں، تو کھجور کی جب کھیتی کرتے ہیں تو کھجور کے جھاڑ میں میل اور فیمیل ہوتا ہے. ہر جھاڑ میں میل اور فیمیل ہوتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میل کے ٹہنیوں کو فیمیل جھاڑ کے اندر رکھ دیتے ہیں چیر کر کے، جس کی وجہ سے کھجور کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے.
آج تک سائنس بھی حیران ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. ایسا ہوتا ہے. کہیں پر اگر کثرت سے جھاڑ ہو تو جھاڑ بہت زیادہ پکتے، کہیں پر ایک جھاڑ ہو تو کچھ پھل نہیں آتا اس کے اندر. ان کے اندر میل فیمیل ہوتا ہے. تو جب ایسا دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، ایسا نہ کرو تو اچھا ہے. صحابہ کرام نے چھوڑ دیا. ہمارے نبی کہے نہ کرو تو اچھا، چھوڑ دیا. جب دوسرے سال آیا تو پیداوار ہوئی نہیں، کھجور کی پیداوار نہیں ہوئی، بہت کم ہوئی، بہت کم ہوئی. صحابہ کرام نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم ایسا کرتے تھے تو کھجور کی پیداوار بہت ہوتی تھی، اور جب آپ نے ایسا کام نے چھوڑ دیا تو کھجور کچھ ہوا ہی نہیں. تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا انتم عالم بامر دنیاکم، تو وہ تو میں نے مشورہ دیا تھا، دنیا کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو. اللہ اکبر. انتم عالم بامر دنیاکم، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں تمہارے کو اختیار ہے. تم RCC کی چھت بناؤ یا شیڈ کی چھت بناؤ یا پھر کھجور کے پتوں کی چھت بناؤ، یہ تمہارے لیے اختیار ہے. تم جانتے ہو دنیاوی معاملات ہیں، دین کے بارے میں نہیں، دین کے بارے میں نہیں. دین مکمل ہے، دنیا نامکمل ہے، اور قیامت تک نامکمل ہے. ابھی تو ہم نے دنیا میں یہ دیکھا ہے، ہماری اولاد پتہ نہیں کیا کیا دیکھے گی. اللہ اکبر. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس شخص نے یہ کہا، جس شخص نے بدعت ایجاد کی اسے اچھا سمجھا. اب کوئی انسان ہے وہ بدعت کو اچھا سمجھ رہا ہے تو جانتے کیا کہا؟ فقط زعم ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو کہا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کیا. نعوذ باللہ. یہ جتنے بھی بدعت کو انجام دینے والے لوگ ہیں ان کا یہ ان کا ایمان عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک نہیں پہنچایا. وہیں پہ بیٹھ جائے آپ لوگ، تھوڑا آگے آ جائے، بات ختم ہونے والی ہے. تھوڑا آگے آ جائیے، ادھر سے بھی تھوڑا آگے آ جائیے. کھڑے ہو کر کے خطبہ جمعہ نہ سنے نہ ہی چھلانگ کر کے آئے تو اچھی چیز نہیں ہے بدعت. اسلام کے اندر بدعت کے اندر اچھی نہیں ہے. اسلام کے اندر کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا بہانہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ بھی نہیں. آپ سن لیجیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بدعت ہے تو اتنے سارے لوگ جو کرتے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں. ارے تم کتنے ہو؟ آٹے میں نمک کے برابر. ہماری اتنی کثیر تعداد ہے، کیا وہ دنیا والے پورے غلط ہیں؟ جی ہاں، کائنات کے رب کی قسم میں قرآن مجید کا یہ اعلان فرماتا ہوں، اعلان سناتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ ہر دور میں گمراہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. ایمان رکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، بے ایمان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اٹھائیے سورہ یوسف، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اس کائنات کے اندر اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اٹھائیے قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں، ناشکرے بندے بہت ہوتے ہیں. اٹھائیے سورہ انعام، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ نے ان لوگوں کی بات مانی جو زمین کے اندر زیادہ ہیں. جی ہاں، یہاں جتنے سارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ کے لیے اس فرمان کو سننا اور سینے کے اندر بیٹھا کر کے جانا. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُمْ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جس کی تعداد زیادہ ہے، جس کی تعداد زیادہ ہے، اگر تم یہ دیکھو گے کہ فلاں کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا ارے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، بس اٹکل پچوں کی باتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، گمان کے پیچھے بھاگتے ہیں. اتنے سارے لوگ غلط ہیں، ہمارا باپ غلط تھا، ہمارے دادا غلط تھے، کیا اتنے بڑے لوگ آ کرے وہ پاگل ہے، ایک تو اچھا ہے، یہی بولتے ہیں. دیکھ لیجئے، یہ اللہ نے خود بیان فرما دیا قرآن مجید کے اندر. اللہ نے خود سورہ انعام آیت نمبر 106 ہے غالباً، اس کے اندر اللہ رب العالمین خود بیان فرما دیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس یہی کہتے ہیں. کیا اتنے سارے لوگ غلط؟
اتنا بڑا ٹوپی رکھنے والا، اتنا بڑا علامہ بول رہا، کیا وہ غلط ہے؟ ہاں، پورے دنیا کے لوگ غلط ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان صحیح ہے، اللہ کا فرمان صحیح ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ اسلام کے اندر کتنے فرقے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے، 70 پر 3 فرقے۔ اب کوئی ہمیں یہ فیصلہ کر کے سنا دے کہ جہنم کے اندر زیادہ جائیں گے، 73 جائیں گے یا 1 جائیں گے؟ بولیے بھائی، معلوم ہے کہ نہیں حدیث؟ جہنم کے اندر 73 جائیں گے۔ کثرت کہاں ہے؟ جہنم کے اندر ہے، اور جنت کے اندر صرف 1 ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہتے ہیں؟ اتنے تعداد لوگ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، تو بالکل غلط ہے، سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 70 پر 2 جہنم کے اندر اور 1 جنت کے اندر۔ کثرت تو ادھر ہے، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے، اہل حدیث ہو یاد رکھنا، جو قیمتی چیز ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے۔ صحابہ بھی بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے، اور اہل کفر، اہل شرک، اہل بدعت ہر زمانے میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ جہنمیوں کو نکالو، جنتیوں کو نکالو، تو 1000 میں سے 999 کثرت جہنم میں اور 1 جنت کے اندر۔ میں کون کون سی باتوں کو بتلاؤں میرے دوستوں، کن کن باتوں کو بتلاؤں؟ یاد رکھ لیجئے، بدعتی جو بھی شخص ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے انجام کو لے کر کے روئے گا، اپنے انجام کو لے کر کے روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر اللہ رب العالمین نے 27، 28 اور 29 کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ جو بدعتی ہوگا، جو ظالم ہوگا، وہ انسان اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں رکھے گا، کترے گا، چبائے گا، اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اللہ اکبر! آج ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، تو ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ماں بہن کے گنا جاتا ہے جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر، اور یہی انسان کل حشر کے میدان میں یہ کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلاں خلیلا۔ وہ انسان کہے گا کاش میں نے فلاں پیر کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، میں نے فلاں ولی کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، میں نے فلاں کا راستہ نہیں اپنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس قرآن مجید آ چکا تھا، میرے پاس اللہ کا فرمان آ چکا تھا، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن ایسا انسان خود کہے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا سب سے آخری بات اور سب سے پیاری بات اور کروڑوں کی بات ہے میرے دوستو، یہ کروڑوں کی بات ہے، اور یہاں جتنے اصلی اہل سنت والجماعت ہیں وہ ہمیشہ اس حدیث کو یاد رکھنا۔ بخاری اور مسلم کے حوالے سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ذرا غور سے سننا، دنیا والے کہیں بھی جا رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، تم گالیاں دے لو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، اور میں تمہیں پانی پلانے والا ہوں، اور یاد رکھ لو جو حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جو حوض کوثر پر پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے میرے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، میں ان کو پہچانوں گا کہ وہ میرے امتی ہیں، وہ مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی میں پہچان لوں گا میرے اور ان کے درمیان میں ایک فرشتہ آ جائے گا اور اسے جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جائے گا، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہ میں بھی اسے پہچان لوں گا، میرا امتی، نمازی، داڑھی والا، ٹوپی والا، سب کچھ کرنے والا، ہاتھ بھی چمک رہا ہے، وضو بنانے والا، وہ بھی پہچان لے گا کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اچانک ایسا ہوگا کہ ایک فرشتہ بیچ میں آ جائے گا، فاقول انہم منی، میں کہوں گا ارے فرشتہ وہ میری امت ہے، وہ میرا محبوب ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ذرا یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے
کہ آپ کے مر جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے نام پر آپ کے دین میں کیسی کیسی بدعتیں نکال لی تھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرشتہ کہے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں نکال لی تھی، کیا کیا کرنے لگے تھے۔ اٹھا لیجئے بخاری اور مسلم کی کتاب، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَقُول، تو میں کہوں گا اس وقت سحقاً سحقاً لمن غیر بادی، ارے ہٹاؤ ان بدبختوں کو، ان کمینوں کو ہٹاؤ، ہلاکت و بربادی ہے، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے دین ہٹاؤ، میں ایسے لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بد دعا دیں گے، کہتے ہیں کہ ہم آج عاشق رسول ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کسی حوض کوثر کا پانی ملے گا اور کسی نہیں ملے گا۔ فیصلہ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہی کرے گا میرے دوستوں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو یاد رکھیں بدعت کے اندر دنیا و آخرت کی تباہی، ہلاکت و بربادی ہے، اور سنت کے اندر دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔